السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے مجھے اور آپ سب کو پیدا کیا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور بخشش ہوں ان شہدائے اسلام پر جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. سوچتے ہو آج بھی بحر و بر میں ہر کوئی سوچتے ہو آج بھی بحر و بر میں ہر کوئی پیرگی ہے کس قدر کتنی طویل رات ہے کربو بلا شدید ہے سچ مگر یہی آیا کربو بلا شدید ہے سچ مگر یہی آیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. صدر ذی وقار ملک و ملت اور اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید کہتے ہیں. یہ سچ ہے کہ شہداء اشار کی وہ شمع ہے جس کا کام خود کو فنا کر کے انسانیت کی محفل کو روشن کرنا ہے, کیونکہ اگر یہ محفل تاریخ ہو جائے تو انسان کوئی بھی مثبت اور نیک کام سر انجام نہیں دے سکتا. شہید کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ خود کو دشمن کے مقابلے میں پیش کر کے دشمن کو باقی جہنم کر دے, بلکہ شہید کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود کو دشمن کی گولی کی نظر کر دے. اگر شہید کا کام نہیں ہے تو پھر اس کا خون جائے گا بہ گیا, لیکن حقیقت اس سے مختلف ہے. حقیقت یہ نہیں ہے شہید سے خون جائے گا نہیں بہتا, بلکہ اس کا ہر قطرہ کوئی قطرہ بھی جف نہیں ہوتا, بلکہ اس کا ہر قطرہ 1000 قطروں کی شکل میں بن کر معاشرے کی رگوں اور خون میں شامل ہو جاتا ہے. ہم حق کی جان لٹا دیں گے ہم شوق شہادت والے ہیں, ہم حق پہ جان لٹا دیں گے ہم شوق شہادت والے ہیں, وہ ساتھ ہمارا ترک کریں جو موت سے ڈرنے والے ہیں. صدر ذی وقار اسلام شہادت اسلام کی خوش کھیتی کو اپنی خون جگر سے سیراب کرنے کا نام ہے. شہید کا مرتبہ جاننے کے لیے قرآن پاک کی یہی آیت ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا قدر و منزلت اور اس کا مرتبہ اپنے قیمتی ارشاد میں بیان فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جنت میں داخل کریں گے, پھر اس کو فرمائیں گے کہ تمہارا تو دنیا میں جا, تمہیں تمام دنیا کی مال و دولت اور حکومت دے دی جائے گی, لیکن کوئی بھی شخص دوبارہ دنیا میں واپس آنے پر راضی نہیں ہوگا. لیکن شہید وہ شخص ہوگا جو تمنا کرے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے, کہ 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے, شہید ہو وہ دوبارہ زندہ ہو تو شہید ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور شہید ہونے والا اللہ کے کرام و عباد کا مشاہدہ کر چکا ہوگا. سر کٹانے کی لذت کو تم کیا جانو, سر کٹانے کی لذت کو تم کیا جانو, کبھی جنت میں دیکھیں گے جوانی روبرو میری. صدر ذی وقار اور شہید اس کا مرتبہ اور منزلت بہت زیادہ ہے. شہید کا مرتبہ جو ہے اس کو مرنے کے بعد بھی موت نہیں آتی بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. موت شہادت کی موت نہیں بلکہ زندگی ہے. یہ گناہوں کا کفارہ ہے. الغرض مومن کو ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ وَيَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں محمد کریم یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے. سبحان اللہ, یہ کتنی عظیم بات
جس کی تمنا عظیم الشان نبی بھی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید مرنے کے بعد مرتا نہیں ہے بلکہ زندہ رہتا ہے۔ صدر وقار، ہاں اگر آپ کو بھی شہادت چاہیے تو یہ جہاد کے میدانوں سے ملتی ہے۔ اپنے گھر کو بار بار کریے، میدانوں ٹنڈیوں اور پہاڑوں کی طرف نکل جائیے، اور جس کو اپنے رب سے محبت ہو جائے یا طبی موت کا خوف پہلے دماغ پر سوار ہو جائے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ اسے ہر حال میں مرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے زندگی میں، لیکن وہ کیا ہوا؟ وہ مر گئے، وہ زندہ نہیں رہے۔ جب اس کو یقین ہوگا کہ اس نے بھی مرنا ہے تو یقیناً ضرور جہاد کرے گا۔ وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ٹھکرا دے گا، اور وہ اپنے بہن بھائی اور بیوی بیٹی کو بھی چھوڑ دے گا۔ شہید ہی واقف ہے اسرار محبت سے، شہید ہی واقف ہے اسرار محبت سے، وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ صدر وقار، شہادت سکول اور کالجوں میں پڑھنے سے نہیں، شہادت بزنس سینٹر کی دکانوں میں جانے سے نہیں، بلکہ شہادت میدان کارزار سے ملتی ہے۔ شہادت کا درس قرآن دیتا ہے۔ نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ سکول اور کالج میں لاج والے لوگ پڑھنے کی نظام تعلیم حاصل کرنے والوں کو کیا پتا شہادت کیا ہوتی ہے؟ ان کو صرف یہی معلوم ہے فلاں نوکری کے لیے کتنی رشوت دینی ہے اور فلاں کے لیے کتنی۔ ویڈیو سینٹر اور دکان کے باہر کھڑے ہونے والے نوجوانوں کو کیا پتا شہادت کی لذت کیسی ہے؟ ڈرامے اور فلمیں دیکھنے والوں کو کیا پتا شہادت کی لذت کیسی ہے؟ سڑکوں پر سگریٹ کا کش لگا کر مزہ لینے والے کیا جانے گن چلانے اور گن اٹھانے کی لذت کو کیا جانے؟ شہادت کی موت ایمان کے بعد ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ شہید زندہ رہتا ہے اور ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خود ہی بیچ کے اپنی میں کبھی کٹ نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے عذاب سے میں مٹ نہیں سکتا۔ صدر وقار، اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا تخلیق کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کام بات سپاہی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے آئے ہیں، اور کائنات کا ازل سے یہ نظام ہے کہ باطل کو مٹانے والے اور حق کا کلمہ بلند کرنے والے اللہ کی راہ میں جامع شہادت نوش کرتے آئے ہیں۔ اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اپنے بھائی قابیل کے فتنے سے بچنے کے لیے شہادت کو حاصل کیا۔ نبی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئن بسطت الی یداک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور یہ سلسلہ شہادت یوں چلتا رہا وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ نے ابو جہل کے سامنے اپنی گردن کو کٹوا دیا لیکن کلمہ حق نہ چھوڑا، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ غزوہ احد میں حمزہ سمیت 70 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ بیر مونا کے موقع پر 70 گراں کو شہید کیا گیا۔ غزوہ موتا 8 ہجری میں وہ جاتے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، خلافت راشدہ شروع ہوئی۔ وہ بکر کے زمانے میں جنگ یمامہ میں بہت سے حافظ قرآن کو شہید کر دیا گیا۔ وہ عمر کے زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بہت وسیع تھا، اس نے بہت سے صحابہ کرام نے شہادت کو نوش کیا، حتیٰ کہ عمر کو 24 ذی الحجہ 23 ہجری کو شہید کر دیا گیا۔ عثمان بھی فتنوں کو برداشت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، حتیٰ کہ حضرت علی کو 40 ہجری رمضان میں ابن ملجم ملعون نے شہید کر دیا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں، حتیٰ کہ علی کے لفظ جگر حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو کربلا کے میدان میں بےدردی سے شہید کر دیا۔ غریب و سادہ ہے داستان حرم، نہایت حسین ابتدا ہے اسماعیل، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، فتح حسین کا سر نعرہ تقدیر کے ساتھ، رونے والا ہے شہید کربلا کی یاد میں، تقدیر مقصد نہ دیں گے ساتھیوں کوثر مجھے، مسلمانوں پھر سے ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر سے تیرے حجادت کا نشانہ، بکتے ہوئے اسلام کا نام چلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو، اللہ سے نئے دور و تعلیم بھی کتنا، املاک بھی اولاد بھی تاثیر بھی کتنا، نہ حق کے لیے تھے مستشیر بھی کتنا،
इख्तिसार नारे तकबीर कितना सदर ज़ीवकार शहादतों का ये रवा समंदर अभी रुका नहीं। 20वीं सदी की शहादतों के बारे में बताती हूँ। खतीबे बेमिसाल शमशीर दीनियाम जाने अक़वामी शख्सियत हज़रत अल्लामा हबीबुर रहमान निज़ामी और हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को भी शहीद कर दिया गया। 23 मार्च 1987 का दिन है। तमाम खतीब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। सबसे पहले है अल्लामा हबीबुर रहमान निज़ामी ने अपने तकरीर से लोगों के दिलों में ईमान को ताज़ा किया। उसके बाद हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर जिनका नाम कुफर की अज़ान पर नजर तारी कर देता है, जिनका नाम बातिल के दिलों में धुमकता रहता है, उन्होंने अभी 20 मिनट ही खिताब किया था और अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ये शेर अभी मुकम्मल भी नहीं होता। काफी है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफी है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेताज दिल लड़ता है सिपाही। 11:20 पर एक जोरदार धमाका हुआ और तमाम गुलिस्तान खौफ हो गया और वो अल्लाह के यहाँ शहादत पाकर शुरू हो गए। हमारा खून भी शामिल है इस तज़ीन गुलशन में, हमारा खून भी शामिल है इस तज़ीन गुलशन में, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। सदर ज़ीवकार अब आते हैं हाल में होने वाली शहादतों की तरफ। वैसे तो फ़लस्तीन में 80,000 से ज्यादा अफराद को शहीद कर दिया गया है, लेकिन इनमें कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस जंग में वक्त कर दी है। उनमें एक अजीम रहनुमा इस्माइल हनिया जो इसराइलियों के मज़ालिम के खिलाफ बनाए तख्तार बने रहे और फ़लस्तीनियों की आवाज उठाई और इसी जदोजहद में उनकी खानदान के लाखों अफराद शहीद हो गए, मगर वो रुके नहीं, वो थमे नहीं, वो उनके सामने एक इस्तिकामत की चट्टान बने रहे और उनकी जिंदगी कुछ इस तरह से गुजरी। जो रुके तो कोरे गिराते हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, जो रुके तो कोरे गिराते हम, जो चले तो जहाँ से गुजर गए, गए यार हमारे कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। इस्माइल हनिया एक फर्द नहीं बल्कि एक तहरीक है। इस्माइल हनिया एक शख्सियत नहीं बल्कि एक जरीब बहादुर का नाम है। दिमाग में जब पुराने पाक की हुर्मती की गई तो उन्होंने उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक साल में हजारों हुफाज को पैदा किया। इस्माइल हनिया को कुरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद कर दिया गया। सदर ज़ीवकार फ़लस्तीन की एक और शख्सियत याह्या सिनवार, जिन्होंने मौत को गले से लगाना तो कबूल कर लिया लेकिन दुश्मन के सामने अपना सर झुकाया नहीं। आखिरी दम तक इस्राएली फौज से लड़ते हुए सेला खुदा को रफा में शहीद हो गए। क्या आप जानते हैं शेख याह्या सिनवार कौन है? अगर आप जानते हैं तो मुबारक हो। और इस्लाम के अजीम लीडर, अजीम इंसान और एक अजीम शहीद को जानते हैं जिसने यहूद मगरिब को जिल्लत का निशाना बनाया। अगर आप नहीं जानते तो परेशान हुए। आपके तालीमी निज़ाम, आपके माहौल, आपकी मरूबियत और आपकी मुसलमानों से दूरी ने आपको तबाह कर दिया है। याह्या मरे नहीं, वो जिंदा है क्योंकि उनका नाम हयात है। उनकी माँ ने उनका नाम याह्या इसलिए रखा था ताकि वो जिंदा रहे और खुशबख्ती की जिंदगी गुजारे। जान देकर जलवाए जाना आता है नजर, जान देकर जलवाए जाना आता है नजर, वरना आशिकी वफा में ख्याल की बातें हैं। बुज़दिली की जिंदगी से मौत बेहतर जानकर, बुज़दिली की जिंदगी से मौत बेहतर जानकर दीन के पैकर जहाँ सर अपना कटवाते हैं। सदर ज़ीवकार अगर आपके मुसलमानों की गैरत मर गई है, क्या उन्हें शहीद होती मसाजिद, जलते कुरान, मूर्ति, मस्जिदें और मुसलमानों की जलती हुई बस्तियां नजर नहीं आती? उन्होंने कुरान से भी पूछ लिया होता कि जिहाद क्या है और शहादत का मर्तबा क्या है। गैरत तुझे लागे बदरान कहाँ है, गैरत तुझे लागे बदरान कहाँ है, मुसलमान तेरा जज्बा ईमान कहाँ है? जला दी थी तुमने कश्तियां शौक़ शहादत में, जला दी थी तुमने कश्तियां शौक़ शहादत में, मुसलमान तेरा शोला ईमान कहाँ है? सदर ज़ीवकार शहीदों का लहू नूर है जिसकी तजल्ली से क्योंकि अपराध की नस्लों के मुस्तकबिल संवरते हैं। शहीदों का लहू वो फूल है जिसके तातु से चमन खिलता है जानू में, उमंगों में, ख्यालों में। शहीदों का लहू वो नक्श है इस्लाम गैरत का जिसे जिहाद हुर्रियत का नाम देते हैं। शहीदों का लहू वो दर्द है जिसकी चमक दिल में कई चेहरे बनाती है, कई यादें लगाती है। इन्हीं चेहरों, इन्हीं यादों से बनती है
وہ تصویر ہے جس سے قوم کو مستقبل بناتی ہے. شہیدوں کا لہو کو آسمان ہے جس کے سائے میں نکھرتی ہے تاریخیں سنورتی ہیں وہ تہذیبیں اور سیکھے سائے میں وہ ستارے نقش کرتے ہیں. شہیدان وطن کے حوصلے سے دیپ کے قابل شہیدان وطن کے حوصلے سے دیپ کے قابل وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. وما علینا بلاغ مبین. اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.